السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے جناب۔ اور جناب آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ سا ہے، مے بی آپ کو تھوڑا عجیب لگے، لیکن میرا بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ تھوڑا بات کروں، کیونکہ سم ٹائم ایک ٹاپک بالکل ہمیں عام سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا اسپیشل ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو مے بی میری اس ویڈیو سے کسی بھی ایک بندے کا مائنڈ چینج ہو جائے، اس پہ پازیٹیو اثرات آئیں، تو ڈیفینیٹلی ویڈیو کا جو مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج میں جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا، آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے خاموشی کے جو معجزے یعنی کہ میریکلز، ٹھیک ہے، خاموشی کے۔ ٹھیک ہے جی، سم ٹائم زندگی ہے، ظاہر ہے زندگی میں بہت سی سچویشنز کو فیس کرتے ہیں۔ اس سچویشن میں سم ٹائم بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک بھی کر دیتے ہیں، تو ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ کہیں، کچھ جواب دیں، اور سم ٹائم جب ہم جواب دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ بالکل ان لڑائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ تو پھر میرا بڑا دل چاہا کہ یار آج اس ٹاپک کو تھوڑا ڈسکس کیا جائے کہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، خاموشی، جب آپ کسی کی بات کے جواب میں خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اتنا بریو نہیں ہوتا کہ کسی کی کسی طنزیہ بات کے جواب میں خاموش ہو جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو آبزرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فوراً جواب دینا تو پسند کرتے ہیں، لیکن خاموش ہو جانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو خاموشی سے بڑی بد دعا کوئی بھی نہیں ہوتی۔ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے نا اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، تو جو قدرت ہوتی ہے نا وہ اس چیز کا بدلہ لیتی ہے۔ کیونکہ انسان جب خود خاموش ہو جاتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا وہ جلال میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ تو خاموش ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے انسان کو کس چیز کا صلہ جو ہے وہ کیسے دینا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سچویشن میں جب انسان کسی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ خود ہی یہ کام کر رہا ہے تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، تو پھر قدرت خاموش ہو جاتی ہے اس سچویشن میں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو زندگی میں جہاں کہیں اگر آپ نے کوئی نقصان اٹھایا ہوگا نا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی الفاظ ہوں گے، ورڈز ہوں گے جس کے جواب میں جو ہے نا وہ آپ کو نقصان ملا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی سچویشن میں کبھی خاموش رہے ہوں گے نا تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہی ملا ہوگا، آپ کو اس کا نقصان کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی پہ غصہ آئے نا تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کا کسی پہ تنقید کرنے کو دل چاہے تب بھی آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہنے کو دل چاہے تب بھی آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کا دل کسی بات سے بہت زیادہ دکھا ہوا ہے تو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کو بد دعا دیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ تب بھی خاموش ہو جائیں۔ کیونکہ جو خاموش رہنے والے لوگ ہو جاتے ہیں نا، جو چپ ہو جاتے ہیں، جو خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کا دل جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تو آپ بہتر کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، مسلسل جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کسی کو سن نہیں پاتے، اور بولنے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کو سن نہیں پاتے اور دوسرے بندے کی سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ دوسروں کو سن نہیں پاتے نا تو آپ نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ قدرت انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، جب قدرت بولتی ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سیکھ نہیں پاتے کہ قدرت ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے، ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، تو آپ نوٹس کیجیے گا، آبزرو کیجیے گا کہ جب آپ مسلسل باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی ارد گرد کی سچویشن کو نوٹس نہیں کرتے، لیکن جب آپ خاموش رہ کے ارد گرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی آبزرویشن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خاموش ہوتے ہیں اور آپ لوگ زیادہ سیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ چپ رہ کر دوسروں کو سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ چپ رہنے سے بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ چپ رہ کر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، قدرت پہ غور و خوض کرتا ہے، اور اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور کریں خاموشی کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. جب آپ کسی کو جواب دینے کی بجائے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ جو آپ کی خاموشی ہوتی ہے نا وہ آپ کو بہت فائدے میں رکھتی ہے. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں نا، یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ ڈیفینیٹلی کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے. لیکن اب ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ کسی کی کامیابی سے تو جیلس ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم لوگ کسی کی ناکامی بھی برداشت نہیں کرتے. فار ایگزامپل، آپ نے اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے سامنے آپ اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کریں یا کوئی بھی بات ان کو بتائیں تو وہ آپ کو آگے سے 4 باتیں سنا دیتے ہیں. آپ کسی کو یہ بتائیں گے یا میرا یہ ایشو چل رہا ہے یا کچھ بھی، تو وہ آپ کو آگے سے یہ بتائے گا اچھا میرا بھی ایشو چل رہا ہے، اچھا میرا تو یہ اور لیڈیز میں اسپیشلی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں نا وہ ایک کے بعد دوسرے بندے کی بات جو ہے نا، جو پہلا بندہ بات کر رہا ہے اس کی پوری بات بھی نہیں سنیں گی اور اگلی سے اگلی بات جو ہے نا وہ شروع کر دیں گی. اس لیے اکثر مرد جو ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ عورتوں کے پاس بڑا فالتو ٹائم ہوتا ہے باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ خود جب کسی سے کوئی حسد کرتے ہیں نا ہم لوگ کسی دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. جب ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے نا تو یار ہم لوگ جواب میں کتنی باتیں دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں. تو یار میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر کوئی ہم سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے تو ہم خاموش رہ کے کسی دوسرے کا مسئلہ کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم خاموش رہ کے کسی دوسرے کے ایموشنز کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ کبھی یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، کبھی کسی کی بات کو سن کے دیکھیں، کبھی کسی دوسرے کے دکھ کو سن کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا. پہلے کسی دوسرے کی پوری بات سنیں خاموش رہ کر، دوسروں کو بولنے کا موقع دیں. جب آپ دوسروں کو بولنے کا موقع دیں گے نا تو آپ انڈرسٹینڈ کرنے میں ایزی ہوگا آپ کو. پھر آپ کسی دوسرے کو تسلی دیں، اس کے دکھ کے جواب میں دوسرے کو تسلی دیں، بجائے یہ کہ آپ آگے سے اور 2-4 باتیں سنانا شروع کر دیں گے. دوسرا بندہ بیچارہ پریشان ہی ہو جائے گا، یار میں نے یہ بات کی کیوں ہے. فار ایگزامپل، کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو بجائے یہ کہ اگر کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ تنقید کے جواب میں تنقید برائے تنقید شروع ہو جائے، آپ بھی جواب میں تنقید کرنا شروع کر دیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی تنقید کو خاموشی سے سنیں. جب آپ کسی کی تنقید کو خاموشی سے سنیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ تو خاموش ہوں گے نا. جب آپ خاموش ہوں گے تو آپ اس چیز کو نوٹس کیجیے گا، اس چیز کو آبزرو کیجیے گا کہ جو بولنے والا جو آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے نا اس کی زبان پہ کچھ اور ہوگا، لیکن اس کی آنکھوں کا جو تاثر ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اسی بات پہ حیران ہو جائے کہ یار میری بات کے جواب میں یہ بندہ بول کیوں نہیں رہا، میں اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، یہ بول کیوں نہیں رہا. ہمارے بولنے کا سب سے زیادہ نقصان ہی یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگ بولتے ہیں نا دن میں، اچھا برا جو بھی ہم بولتے ہیں نا، یہ جو ہمارے شولڈرز پہ جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے نا ہمارے لکھنے کے لیے، ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. اور وہ جو لکھ رہے ہیں نا وہ قیامت کے دن ہمیں بتایا جائے گا، وہ سارا حساب کتاب جو ہے ہم سے کیا جائے گا. اور وہ بہت ہی مشکل دن ہوگا، بہت زیادہ مشکل دن ہوگا. میں نے بھی پچھلے دنوں میں فیس بک ڈیفینیٹلی یوز کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک کلپ دیکھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب کسی بزرگ کا نا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کسی مرید کے خواب میں آتے ہیں تو وہ مرید ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا احوال سنائیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نیک بندے ہیں، تو آپ کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا ہوگا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوش رکھا ہوگا. آپ تو کیونکہ آپ بہت نیک تھے، عبادتگار تھے، پرہیزگار تھے، تو اس لیے آپ کے ساتھ تو کوئی برا معاملہ پیش نہیں آیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیوں نہیں ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو سب لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں میں برسائے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نا دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا اور بارش ہو گئی. جب بارش ہو گئی نا تو میرے منہ سے نکل گیا یہ کون سے ٹائم کی بارش ہے. آپ کو پتہ ہم روٹین میں ایسی باتیں کر جاتی ہیں، ہم لیڈیز جو ہے نا وہ منہ پھاڑ کے ہم لوگ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے ٹائم کی بارش ہے.
تو بزرگ اپنے مرید کو بتاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ روز مجھے اپنے دربار میں حاضر کرتے ہیں اور روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بندیا مجھے یہ بتاؤ کہ بارش کا کون سا ٹائم ہوتا ہے، بارش کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، تم بتا دو کون سا ٹائم ہوتا ہے بارش کا. تو وہ جو واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان ہے نا، ہماری زبان یہ چپ ہی ہو جانی چاہیے، کیونکہ جو ہماری زبان ہے نا یہی ہمیں کئی جگہ مرواتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جن کو اچھی نہیں لگی ان کا بھی شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے، جن کو ویڈیو اچھی لگی ان کا بھی شکریہ. اور جناب مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا. یہ جو میں آپ سے ویڈیو میں جو باتیں ڈسکس کرتی ہوں یہ میرے دل کی باتیں ہیں، جو کہ مجھے کبھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے دل کی باتیں جو ہے دوسروں سے کیسے شیئر کروں. تو آج کل میں چونکہ ویسے بلاگنگ نہیں کر پا رہی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے اپنے دل کی باتیں کروں. تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ باتیں کیسے لگیں. آپ نے اگر میری کسی بھی بات سے کچھ سیکھا ہے تو مجھے تب بھی ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.